ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، سید الورا سے حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کافی عرصے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، بیچ میں ربیع الاول شریف کی وجہ سے اور 11ویں شریف کی وجہ سے کچھ انقطاع آیا تھا، اب دوبارہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کو پچھلے جمعے اس کے حوالے سے بتا دی تھی۔ شہداء کا اعزاز و اکرام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں قرآن کریم کی، یہی شہداء کا اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیات خاص طور پہ شہداء کے اعزاز اور اکرام کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ میں آگے آپ کو ترجمہ بتاؤں گا ان کا۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے قریبی رشتہ دار شہید ہو چکے تھے۔ ہر صنف کا کوئی نہ کوئی بندہ گھروں میں اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ خواتین اکیلی رہ گئی تھیں، کچھ بڑے اکیلے رہ گئے تھے، کچھ بچے اکیلے رہ گئے تھے۔ تو پچھلے جمعے میں آپ کو کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ ایک چھوٹے بچے بشیر ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ معصوم بچہ ایک جگہ کھڑا رو رہا تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ، یہ دیکھیے میں پڑھتا ہوں نا ساتھ ساتھ، آپ ساتھ ساتھ تصور کیا کریں۔ یعنی ہم سب کو بھی اللہ پاک، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، ان کو پتہ ہے نا کہ اولاد کے ساتھ محبت کس قدر ہوتی ہے انسان کو۔ یعنی اولاد کی محبت والدین کے لیے بہت بڑی محبت ہوتی ہے۔ ویسے ہی تو اللہ پاک نے قرآن میں نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے۔ تو واقعی آزمائش ہوتی ہے، جتنی محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ چھوٹی سی تکلیف بھی اولاد کی کدھر والدین برداشت کر سکتے ہیں، تو چھوٹی سی تکلیف جو نہیں برداشت کر سکتے وہ اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور کوئی ایسے ہوتے تھے جن کے والدین اس دنیا سے حضور علیہ السلام پر جان دیتے ہوئے گزر جاتے تھے، بچے اکیلے رہ جاتے تھے، پیچھے والدین نہیں رہتے تھے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ، ایک صحابی بشیر ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ معصوم بچہ ایک جگہ کھڑا رو رہا تھا۔
جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کے ساتھ خصوصی طور پر بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، بہت شفیق تھے بچوں پر۔ حضور نے جب اس چھوٹے سے بچے کو روتا ہوا دیکھا تو اس کے پاس سے گزرے تو اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اب ان کے والد شہید ہو چکے تھے نا، والد اس بچے کے نہیں رہے تھے جس کی وجہ سے وہ رو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کیا خوبصورت تسلی دی اس بچے کو۔ فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ یہ سن کر بشیر ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا، رونا بند کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گئے۔ غرض ہے کہ اسی طرح بیواؤں کو تسلیاں دیتے ہوئے، یتیموں کی دلجوئیاں کرتے ہوئے اور دکھیاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت پورا مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور ہر گھر سے عورتوں کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ظاہر ہے کہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہوا تھا، تو گھر میں ماتم ہو رہے تھے، ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ہر گھر سے عورتوں کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا جان حمزہ یاد آ گئے۔ میں نے آپ کو شاید پچھلے جمعے بتایا تھا یا نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں اور دوست بھی تھے، چچا جان بھی تھے، بہت سارے رشتے ہیں ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب مدینہ میں غزوہ احد کے بعد جب واپسی ہوئی تو وہاں پر کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا، تو شہید ہونے والوں کے جو باقی لوگ تھے، اقربا، اعزا، گھر میں موجود رشتہ دار، وہ تو آہ و بکا کر رہے تھے اپنے شہید ہونے والے کے لیے، کیونکہ رشتہ دار موجود تھے مدینہ میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار تو مکے میں تھے سارے، مدینے میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو حضور جب مدینے میں تشریف لائے، دیکھا ہر گھر سے اپنے میتوں کے لیے آہ و بکا ہو رہی ہے، تو حضور کو یہ خیال آیا کہ جن لوگوں کے یہاں پر رشتہ دار موجود ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ رو رہے ہیں اور ان کا ماتم کر رہے ہیں اور ان کا غم جو ہے وہ ان کو ہے، لیکن میرے چچا حمزہ جو تھے ان کا تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس لیے ان پر رونے والا بھی یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ یہ دکھ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، جن کے سب رشتہ دار مکہ میں تھے اور یہاں ان پر رونے والی کوئی نہیں تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حسرت بھرے لہجہ میں فرمایا، باقی سب شہداء کے غم میں رونے والیاں تو موجود ہیں، لیکن حمزہ کے لیے رونے والی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی دل گرفتگی محسوس کر کے سرداران انصار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید اپنے اپنے قبیلے میں گئے، اپنی قوم کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات سے افسردہ ہیں کہ ان کے چچا کے لیے نوحہ اور ماتم کرنے والی کوئی نہیں، اس لیے تم سب اپنی اپنی میتوں کو یہیں چھوڑو اور رسول اللہ کے دروازے پر چلی جاؤ اور ان کے چچا جان کے لیے وہاں پر ماتم کرو۔ تھوڑی دیر بعد جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے حرم سرا سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 20 عورتیں دروازے پر کھڑی رو رہی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے لے کر ماتم کر رہی ہیں۔ آپ ان کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، اے انصار کی عورتوں،
تم نے ہمدردی اور مواخات کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ اب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور یاد رکھو کہ آئندہ کسی بھی میت پر ماتم نہ کرنا۔ عورتوں نے واپس جا کر گھر والوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے ماتم سے منع کر دیا ہے۔ یہ سن کر انصار خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ نے نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرما دیا ہے، حالانکہ اس سے ہمارے دلوں کی بڑھاس نکل جاتی ہے اور ہمارا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ پیٹنے، سینہ کو بھی کرنے اور گریبان پھاڑنے کے بغیر رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ قارئین کرام غزوہ احد، حضرت صاحب لکھتے ہیں، قارئین کرام غزوہ احد کے واقعات بحمداللہ اختتام پذیر ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہر واقعے کا فردن فردن حوالہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے واقعات کی ترتیب میں مورخین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مورخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ۔ دراصل اس غزوے میں ایسی افراتفری مچ گئی تھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن تھا، اس لیے ہر مورخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کیے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مورخ کی ترتیب کو ترجیح دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی، اس لیے میں نے تمام حالات و واقعات اور ان کی مختلف ترتیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طور پر ان کو مرتب کر کے آپ کے روبرو پیش کیا ہے۔ اس صورت میں ہر واقعے کا حوالہ ثبت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ ویسے آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ لکھا ہے اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروز قیامت اس کے حرف حرف کا جواب دینا ہے۔ اس لیے خط الوسع پوری کوشش کی ہے کہ ترتیب درست ہو، تاہم انسان صاحب و خطا کا پتلا ہے۔ اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اہل علم و فضل قارئین سے التماس ہے کہ اگر ان کے خیال میں کسی واقعے کی ترتیب درست نہ ہو تو فقیر کو ضرور مطلع فرمائیں۔ شکریہ۔ ایک اور غزوہ ہے غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے بلکہ احد ہی کا تتمہ ہے۔ دراصل مشرکین جب احد سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک دوسرے پر لے دے شروع کر دی کہ جب ہم کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور ہم تقریباً غلبہ پا چکے تھے تو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیے بغیر واپس کیوں چلے آئے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے اور مسلمانوں کا قصہ تمام کر کے لوٹتے۔ چنانچہ ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ اکثریت کا خیال تھا کہ ہمیں دوبارہ مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے اور پہلے اس سے کہ مسلمان تازہ دم ہو کر السر نو ہمارے مقابلے پر آ جائیں ان کو تہہ کر دینا چاہیے۔ لیکن صفوان کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مسلمان سخت غصے کے عالم میں ہیں اور ان کے سینے جوش انتقام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو دوبارہ چھیڑا تو چھوٹے بڑے سر بکف ہو کر میدان میں اتر آئیں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ناتمام سی فتح مکمل شکست میں بدل جائے اور ہمیں بدر کی طرح رسوا ہو کر بھاگنا پڑے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے اس اختلاف رائے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی غزوہ احد کی جو لڑائی ہوئی تھی، جس دن وہ لڑائی ہوئی اور لڑائی بھی بہت شدید ہوئی، حالات سارے آپ غزوہ احد کے جان چکے ہیں، میں بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام بہت زیادہ اس میں زخمی ہیں، رات کو تھکے ماندے واپس آئے، اب ان کا علاج ہونا ہے، سارے صحابہ زخمی ہیں۔ حضور نے اگلے دن صبح پھر فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے۔
یعنی میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کن حالات میں وہ صحابہ حضور کا کس طرح ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب یعنی ایک دن جو واپس آئے ہیں تو سارے زخمی ہیں صحابہ کرام، یقینی بات ہے ان کو مرہم پٹی کی ضرورت ہے، علاج معالجہ کی ضرورت ہے، لیکن اگلے ہی دن حضور نے پھر فرما دیا کہ آج پھر جانا ہے جہاد کے لیے۔ مشرکین کے اس اختلاف رائے کی حضور کو خبر پہنچائی گئی تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان پر رعب پڑ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ اہل ایمان کا دم خم اسی طرح باقی ہے۔ اس وقت جنگ کے لیے نکلنا از بس مشکل تھا، کیونکہ کل ہی تو زخموں سے چور چور مجاہدین واپس آئے تھے اور ابھی پوری طرح آرام بھی نہیں کر پائے تھے کہ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے تعاقب کی منادی ہونے لگی۔ قربان جائیں ان کے جذبہ اطاعت و اتباع پر کہ ایک ایک مجاہد کے بدن پر 20 اور 30 گہرے گھاؤ لگے تھے اور ان سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مگر منادی رسول کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور لبیک کہتے ہوئے میدان کارزار کی طرف جانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو نیکوکار متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا، یعنی منافقین نے، کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا، یعنی مکے والوں نے، ان سے ڈرو، لیکن اس بات نے ان کا جوش اور ایمان اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، انہوں نے وہ کام کیا جس میں اللہ کی رضا تھی، اور اللہ بے شک بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شان میں یہ آیات قرآن کریم کے نازل ہوئی تھی۔ 17 شوال 3 ہجری کو اہل عشق و وفا کا یہ کارواں جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے نکلا اور مشرکین کا تعاقب کرتے ہوئے 8-10 میل کے فاصلے پر موضع حمراء الاسد میں خیمہ زن ہو گیا۔ ہو سکتا تھا کہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ مشرکین کی اکثریت کی رائے یہی تھی، مگر معبد خزائی کی باتوں نے مشرکین کو خوفزدہ کر دیا اور وہ پلٹ کر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ معبد قبیلہ خزاع کا رئیس تھا، اگرچہ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لایا تھا، مگر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ مشرکین میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا کردار دیکھ کے حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یہ معبد بھی انہی میں سے تھے۔ اگرچہ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ محبت رکھتے تھے اور اہل اسلام کو پسند کرتے تھے۔ جب جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمراء الاسد میں مقیم تھے تو معبد مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرے اور دلجوئی کے انداز میں گویا ہوئے، یا محمد، آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جو مصیبت گزری ہے اس کا ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔ ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور سربلندی نصیب فرمائے اور شکست کا غم آپ کے دشمنوں کے حصے میں آئے۔ یہاں سے معبد آگے بڑھا تو راستے میں مشرکین سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے انتہائی بےتابی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ مسلمان کس حال میں ہیں؟ ان کے تیور انتہائی خطرناک ہیں۔ معبد نے بتایا، وہ سب تم لوگوں کے تعاقب میں چل پڑے ہیں۔ ان کے غصے کا یہ عالم ہے کہ گویا ان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اوس
اور خزرج کے جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ عہد کر کے مدینے سے نکلے ہیں کہ یا انتقام لیں گے یا سب کٹ مریں گے۔ مشرکین تو یہ سننا چاہتے تھے کہ مسلمان غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، زخموں سے کرا رہے ہیں اور سخت مایوس و دل گرفتہ ہیں۔ معبد کی زبانیں یہ باتیں سن کر ان کو سخت حیرت ہوئی۔ ابو سفیان بولا، کیا کہہ رہے ہو معبد؟ ہم تو واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور تم حوصلہ شکن خبریں سنا رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، معبد نے جواب دیا، جو صحیح صورتحال تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے، اس لیے فی الحال مسلمانوں کو چھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔ مشرکین میں سے صفوان کی پہلے ہی یہ رائے تھی۔ معبد کی باتوں سے اس کی مزید تائید ہو گئی، اس لیے مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔ معبد خزائی نے ایک قاصد بھیج کر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا کہ مشرکین خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مدینہ منورہ کو واپس چلے گئے۔ اسی موقع پر شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی۔ شراب جو حرام کی گئی ہے، اسی موقع پر شراب کی حرمت بھی ہوئی تھی۔ اسی سال یعنی 3 ہجری کو غزوہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اگرچہ ذوق سلیم کے حامل چند افراد زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، تاہم اہل عرب کی اکثریت اس غارت گر ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشہ ان کے گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا چھوڑنا ان کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن حکیم و دانا رب نے ایسا حکیمانہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ کار گراں ان کے لیے سہل اور آسان ہو گیا۔ چنانچہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بتدریج متنفر کرنا شروع کیا، اور ایک جگہ کھجور اور انگور کے پھلوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم انگور سے نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اگرچہ نشے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو رزق حسن، اچھا رزق کے مقابلے میں ذکر کر کے اشارتاً سمجھا دیا کہ نشہ اچھا رزق نہیں ہے، رزق حسن نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پا لیا انہوں نے اسی وقت اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن چونکہ صریح ممانعت نہ تھی اس لیے پینے پلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دفعہ نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی کو تلاوت میں غلطی لگ گئی تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اب یہ دوسرا درجہ۔ اس کے بعد نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ اوقات نماز کے علاوہ یہ شغل جاری رہا تا کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب نوشی کو شیطانی کام قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب نوشی یہ ایک پلید اور شیطانی کام ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہو۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ تمام مدینے میں حرمت خمر کا اعلان کر دو، یعنی شراب کی حرمت کا۔ پھر جہاں جہاں یہ آواز پہنچی اٹھے ہوئے جام رک گئے، اونٹوں سے لگے ہوئے ساغر پیچھے ہٹ گئے، مینا و خم توڑ دیے گئے اور شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چند احباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور میں ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کچھ پتہ چلا ہے؟ کس بات کا؟ ہم نے پوچھا۔ یہ کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اس نے بتایا۔ یہ سنتے ہی احباب نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اور شراب کے تمام مٹکے توڑ ڈالو۔ میں نے اسی وقت
مٹکے توڑ دیے اور سب نے ہمیشہ کے لیے شراب خانہ خراب کو خیر آباد کہہ دیا۔ اطاعت اور تعمیل حکم کے کیسے بے مثال جذبوں سے سرشار تھے وہ لوگ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ کچھ اور جھلکیاں تھی اس غزوہ کی اور اس کے بعد والے غزوہ کی۔ یہ ہمارا درس اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صحابہ کرام کی طرح حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔